ڈاکٹر صاحب، گردے کی پتھری کی وجوہات آپ نے بتائی، اسپیسیفکلی ہم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈسکس کیا. اب میں چاہوں گا آپ ہمیں بتائیں کہ گردے کی پتھری کے ساتھ اگر کسی کو درد ہو تو کیا کیا علامات ہو سکتے ہیں. میں نے کامنلی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں جتنے مریض آتے ہیں، آپ سے بھی جو ہے نا، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ زیادہ تر مریض جب بھی کمر میں درد ہو یا سائڈوں پہ درد ہو، یہی شکایت لے کے آتے ہیں کہ مجھے گردے کی پتھری کی شکایت یا گردے کی تکلیف ہے. تو کیا ایسے مخصوص علامات ہیں جن کی بیسس پہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کمر کا درد یا سائڈ پہ جو درد ہو رہا ہے یہ گردے کی پتھری کی وجہ سے یا گردے کی تکلیف ہے؟ یہ بہت ہی آپ نے ایک امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے. تو گردے کی علامات کے لحاظ سے جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ جو علامت ہے وہ درد ہے. پین ٹھیک ہے، ہوتا ہے. پین ہوتا ہے. ہر مریض کو جو پتھری ہو یا پتھری جو ہے نا رکاوٹ کر رہی ہو گردے میں، اس کی وجہ سے پین ہوتا ہے. پین ہوتا ہے. پین جو ہے نا، کیونکہ ہمارے دو گردے ہوتے ہیں، یا ایک کمر کے ایک سائڈ پہ ہو سکتا ہے یا دوسری سائڈ پہ ہو سکتا ہے، اور یہ کمر سے شروع ہو کے نیچے فلینکس ناف کی طرف ناف کی طرف آئے گا. آتا ہے. درد گردے کا بہت شدید ہوتا ہے، عام درد نہیں ہوتا، برداشت کے قابل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جو ہے نا مریض کو ہاسپٹل جانا ہی پڑتا ہے انجیکشنز کے لیے، صحیح. دوائیوں کے لیے. صحیح. اس درد کے ساتھ جو الٹی کا ہونا لازمی ہے. اچھا. گردے کے درد کے ساتھ 70% کیسز میں جو ہے الٹی کا وامٹنگ ہونا ہوتی ہے. لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیشاب میں جلن ہونا، پیشاب میں خون آنا، یا اگر پتھری کے ساتھ پیپ ہے تو پھر بخار بھی ہو سکتا ہے مریض بخار کو. بھی ہو سکتا اب اس درد کو ہم عام پٹھوں کے درد کے ساتھ یا کمر کے درد کے ساتھ کس طرح ہے. ڈفرینشیٹ ہیں. کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک تو الٹی کا نہ ہونا، ٹھیک. اور دوسرا جو ہے نا درد کی شدت اتنی اتنی نہ زیادہ نہ ہو، کم ہو، یا درمیانے بالکل. درجے کا درد ہو. اس کے علاوہ درد چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے یا جھکنے سے زیادہ ہوتا ہو، ایگریویٹ ہو رہا ہو، زیادہ ہو تو رہا ہو. یہ موسٹ لائکلی جو ہے نا گردے کی پتھری گردے کا کی درد ہے. پتھری کا درد نہیں ہے. اچھا. یہ مسکولر درد ہو سکتا ہے، یہ پٹھوں کا درد ہو ٹھیک سکتا ہے، ہو گیا. کیونکہ ہلنے جلنے میں آپ کے پٹھے استعمال ہوتے ہیں اٹھنے بالکل. بیٹھنے میں، تو یہ پٹھوں کا درد ہو تو پھر اس میں درد زیادہ ہوتا ہے. موومنٹ سے یعنی اگر پین زیادہ ہو بالکل رہا ہے تو اٹس بالکل. مین کہ وہ گردے کی پتھری کا درد نہیں ہے، رادر دین مسلس کی جو ہے مسکل نا کا، اسٹریچنگ ہے اس کی وجہ بالکل سے ہو رہا ہے. بالکل، پٹھوں کا درد ہو سکتا ہے یا کمر کا درد ہو سکتا ہے. اکثر لوگوں کو کمر کا درد نیچے ٹانگوں میں جاتا ہے، بالکل. تو وہ مسکولر پین ہو یا کوئی شیٹیکا کا پین ہو، نرو کی ٹھیک ہے، کمپریشن ہو سکتی ہے. وہ نیچے جاتا ہے. گردے کا درد کبھی ٹانگوں آپ کے میں نہیں ٹانگوں میں جاتا. نہیں جاتا. کچھ چیزیں وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، جس طرح شنگلز ہیں یا ہرپیز بالکل. ہرپیز انفیکشن ہے، وغیرہ اسکن تو انفیکشنس اسکن کے ساتھ جو انفیکشنز ہوتا ہے. ہیں جو کہ آپ کے کمر سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور بالکل درد جو ہے نا گردے کا ہی لگتا ہے. بالکل. بہت دفعہ اگر یہی جو ہے شنگلز چیسٹ میں ہو، بالکل، تھوریسک ریجن میں ہو، وہ تو کارڈک پھر پین. کارڈیک پین کے ساتھ بہت دفعہ ہم بالکل دیکھنے کو ملتا ہے. 2-3 دن گزر جاتے ہیں، پھر مریض کو جب ایرپشن ہوتی پھر پتہ لگتا ہے یہ تو شنگلز کا درد بالکل ہے، ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. پھر اگر یہ لمبر ریجن جہاں پہ آپ کے گردے ہیں وہاں پہ اگر یہ شنگل سکن جو ہے نا ریش ڈیولپ ہو رہا ہو، انیشیلی صرف پین کے ساتھ آتے ہیں، تو بعد میں جب ایرپشن ہوتی پھر پتہ لگتا ہے یہ ہرپیس کا درد ہے. بالکل سر، یعنی ایرپشن اگر ہو گئی تو پھر وہ ہرپیس کا ہے رادر دین کے گردے کا درد ہے. بالکل. اچھا، اور کوئی اسپیسیفک علامت ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی پتھری کا درد ہے؟ بعض اوقات گردے کی پتھری جو ہے گردے سے نکل کے نالیوں میں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ آبسٹرکشن کر رہی ہوتی ہے، تو جسے ہم یوریٹیرک کولک کہتے ہیں. تو یوریٹیرک کولک میں بھی اسپیسیفکلی کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں جس سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں؟ دیکھو، اگر آپ دیکھا جائے تو یوریٹیرک کولک جو ہے نا زیادہ سویر ہوتا ہے. زیادہ شدت سے ہوتا ہے. بالکل. اگر کڈنی میں ہو تو وہ اتنا درد نہیں ہوگا. صحیح. اگر گردے کی نالی میں آ کے پھنس جائے تو اس وقت شدید پین ہوتا ہے. ٹھیک. ایک تو آپ درد کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا درد زیادہ ہو، بہت ٹھیک. انٹینسٹی زیادہ ہو، شدت زیادہ ہو درد کی. دوسرا یہ ہے کہ درد جو ہے نا آپ کے نیچے تک آئے، ریڈیٹ کر رہا ہے. ریڈیٹ کر کے ناف تک آئے یا ناف کے نیچے مثانے تک آئے. ٹھیک ہے، بعض اوقات گولیوں تک جو ٹیسٹیکلز ہیں بالکل وہاں تک وہاں پین پہ جا رہا درد آ ہوتا ہے. سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر سٹون کافی نیچے ہو، مثانے تک ہو، تو اس میں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے. اچھا، بار 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 کرنے کا دل پیشاب کے کرتا لیے ہے. جانا، اور ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیشاب رکا ہوا ہے یا پیشاب ابھی مکمل خالی نہیں ہوا، مثانہ خالی نہیں ہوا، تو اس لیے مریض بار بار واش روم جاتا ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں، کیونکہ وہ سٹون جو ہے مثانے کو اریٹیٹ کر رہا رہی ہوتا ہے. ہوتی ہے.
تو اس میں پھر جو ہے نا یہ علامت ہو سکتی ہے. پیشاب میں خون آ سکتا ہے. اکثر سٹون اگر انفیکشن کے ساتھ ہو یا سٹون جو ہے نا کافی پرانا ہو تو اس میں جو ہے نا پیشاب میں خون کے ذرے آ سکتے ہیں, خون کے جو ہے نا لوٹھرے آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کامن پریکٹس میں جو یوریٹیرک کولک ہے, جو گردے کی نالی میں اگر پتھری پڑی ہو اور خاص طور سے اگر وہ پتھری رائٹ سائڈ کی ہو تو بہت دفعہ اس کو اپینڈکس سے کنفیوز کیا جاتا ہے, اور بہت دفعہ سرجن جو ہے اپینڈیسائٹس سمجھتے ہیں. تو اپینڈیسائٹس کی درد کی کریکٹرسٹکس اور یوریٹیرک کولک کی جو کریکٹرسٹکس ہے عام عوام کی جاننے کی خاطر کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کڈنی کا درد جو ہے نا عموماً کمر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے. یہ اپینڈکس والا ایریا بھی اسی میں آتا ہے. دوسرا اپینڈکس کا جو درد ہے وہ ناف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سائڈ پہ آ جاتا ہے. ان دونوں میں جو ہے نا الٹی ہو سکتی ہے, دونوں میں ہو سکتا ہے, بھوک متلی دونوں میں ہوتی ہے, دونوں میں ہو سکتی ہے. بھوک دونوں میں کم لگتی ہے کیونکہ پین کی وجہ سے ویسے ہی بھوک کم لگتی ہے. تیسرا جو ہے نا فیور دونوں میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک تو ہسٹری آپ نے جو ہے نا ہسٹری پراپر لینی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو معائنہ ہے اس میں آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ اپینڈیسائٹس ہے, یہ یوریٹیرک کولک ہے. بالکل. تو اگر ایگزامینیشن پہ بھی اگر آپ پلس مائنس ہے, کنفیوژن ہے, تو اس پھر الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کڈنی میں جو ہے نا سوزش ہو سکتی ہے, یا اکثر الٹرا ساؤنڈ پہ اپینڈکس میں سوزش نظر آ سکتی ہے. اور الٹرا ساؤنڈ پہ اپینڈکس سے گرد جو ہے نا پانی کا جمع ہونا, انفلیمیشری سائنس جو ہے نا وہ نظر آ سکتے ہیں. جتنے بھی اپینڈیسائٹس والے پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے نا باقی ڈیزیز رول آؤٹ کرنے کے لیے سرجنز ویسے ہی الٹرا ساؤنڈ کروا لازمی کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اپینڈکس دیکھنے کے خاص لیے طور سے فیمیل پیشنٹ تو اس میں مینڈیٹری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے الٹرا ساؤنڈ دیکھنا لازمی ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اگر رائٹ سائڈ پہ پین ہے اور چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں کہ اگر یہ یوریٹیرک کولک ہے یعنی گردے کی نالی کی پتھری کا پین ہے یا اپینڈیسائٹس کا پین ہے, یہ یا تو یہ سرجن خود دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا الٹیمیٹلی ہیو ٹو گو فار این الٹرا ساؤنڈ, اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پتھری ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ڈسکس کیا کہ گردے کی پتھری کے علامات کیا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ گردے کی پتھری کی وجوہات ہم نے بتائے, اور خوراک کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا کیا ایسے خوراک ہے جن کے کھانے سے گردے کی پتھری ہو سکتی ہے, اور کچھ خوراک ہے جن کو خام مورد الزام ٹھہرایا گیا پتھری بنانے کے لیے لیکن ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ بھی آپ نے احسن طریقے سے بتایا. اب میں چاہوں گا گردے کی پتھری کے علاج کے حوالے سے ہمیں بتائیں, گردے کی پتھری کا علاج کب کرنا چاہیے. اسپیسیفکلی میں جاننا چاہوں گا کہ گردے میں اگر پتھری ہو تب کب علاج کرنی ہے, اور اگر خدا نخواستہ گردے سے پتھری نکل کے نالی میں آ گئی ہے تب کیا علاج کرنی ہے. کیا کوئی اسپیسیفک سائزز ہوتی ہیں گردے کی پتھری کے کہ جس کی بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اب اس کا علاج ہونا چاہیے. اکثر سٹونز جو ہے نا مریض کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی اور بیماری کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروا رہا ہو, تو پھر انسیڈنٹل فائنڈنگ آتی ہے کہ گردے میں پتھری پڑی ہوئی ہے. پتھری کا جو علاج ہے اس وقت کرنی ہے جب پتھری آپ کے گردے کو نقصان پہنچا رہی ہے, صحیح, یا اس کی وجہ سے بار بار آپ کو انفیکشن ہو رہا ہو یا گردے میں انفیکشن ہو رہا ہو, تو اس وقت جو ہے نا علاج لازمی ہوتا ہے. جو علاج ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹون کہاں پہ ہے, اس کا سائز کتنا ہے, اور اس سٹون کتنا سخت ہے, تو اس کے مطابق جو ہے نا گردے کی پتھری یا گردے کی نالی کی پتھری کا علاج ہوتا ہے. اب گردے کی پتھری کی سائز کو دیکھا جائے تو اگر گردے کے درمیانی حصے میں ہو پتھری اور وہ 2 سینٹی میٹر سے اگر کم ہو تو اس میں اور اس کی جو ہے نا اگر آپ سی ٹی کروا لیں, سی ٹی میں ہم اس کی جو ہے نا ہارڈنس دیکھ سکتے ہیں, پتھری کتنا سخت ہے یا نرم ہے. اس کو ہم ہاؤنس فیلڈ بولتے ہیں. اگر ہاؤنس فیلڈ 1000 سے زیادہ ہو تو پھر اس میں جو ہے نا شوائیں لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر ہاؤنس فیلڈ 1000 سے کم ہو تو اس میں آپشن ہے کہ آپ شوائیں لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شوائیں لگوانا جو ہے نا ایک طریقہ علاج ہے جس میں بغیر بے ہوشی کے مریض جو ہے نا لیتھوٹرپسی مشین اس میں لیٹ جاتا ہے, آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. شعاؤں کے ساتھ جو ہے نا پتھری ٹوٹ جاتی ہے, اور پتھری قدرتی راستے سے نالی کے ساتھ ہی جو ہے نا نکل جاتی ہے. تو دوسرا
علاج جو ہے نا، اگر پتھری درمیانے حصے میں ہو گردے کی اور 2 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو اس میں پھر جو ہے نا جدید آپریشنز آ جاتے ہیں، جس میں آپ نے پہلے ذکر کیا تھا پی سی این پی ایل۔ سی این ایل، اس میں کمر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں، اس سوراخ کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کیمرے کی مدد سے جو ہے نا پتھری کو توڑتے ہیں اور اسی کیمرے کے ذریعے سے پتھری کو نکال دیتے ہیں۔ آپ نے پی سی این ایل کا ذکر کیا تھا، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ پورے گلگت بلتستان میں ڈاکٹر تطہیر واحد ریڈیولوجسٹ ہیں، پی سی این ایل کر رہے ہیں، اور بالکل ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے گردے کی پتھری کو توڑا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے بغیر چیرے کے۔ میں چاہوں گا پی سی این ایل کے حوالے سے تھوڑا سا آپ تفصیل سے بتائیں ہمیں۔ پی سی این ایل جو ہے ایک انویسیو پروسیجر ہے، اس میں مریض کو مکمل بے ہوش کیا جاتا ہے اور ایکس رے اور مشینوں کی مدد سے ہم گردے میں پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، پہلے گردے کو ہم جو ہے نا کنٹراسٹ ڈال کے دیکھتے ہیں گردے کی لوکیشن، اور اس میں جو ہے نا خانوں کی لوکیشن دیکھتے ہیں اور اس میں ایک خانہ سلیکٹ کرتے ہیں جس کے تھرو جا کے ہم اسٹون کلیئر اسٹون کرتے نکال ہیں۔ سکیں۔ تو اس میں کافی ڈیلیکیٹ پروسیجر ہے، اس میں ہم مختلف گائیڈ وائرز اور سٹینڈز کا استعمال کے ساتھ جو ہے نا اندر گردے تک جاتے ہیں۔ کنٹرولڈ ایک میکنزم ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم گردے تک جاتے ہیں، اور گردے میں پہنچنے کے بعد اس میں ہم کیمرہ لے کے جاتے ہیں۔ کیمرہ لے کے جانے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ایک انرجی سورس ہوتی ہے جس میں نیمیٹک ہم یوز کرتے ہیں۔ اس لیزر کے تھرو جو ہے نا ہم پتھری کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں فریگمنٹس میں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پیسز میں، ذرات میں توڑتے ہیں اور اسی کیمرے کے ذریعے سے جو ہے نا نکال دیتے ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو ہے نا پرانے دور میں چیرے کا استعمال کرتے تھے، بہت بڑا چیرا لگتا ہوتا تھا، اس میں مریض کو ایک تو درد بہت زیادہ ہوتا تھا، دوسرا اس کا نشان بہت بڑا ہوتا تھا، لمبا اسکار رہ جاتا ہے، ہاسپٹل سٹے جو ہے نا زیادہ ہوتا تھا، 4 سے 5 دن یا ہفتے تک ہاسپٹل سٹے ہوتا تھا، یا زخم بعد میں خراب ہو جاتا تھا، انفیکشن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے تھے۔ تو پی سی این ایل میں یہ ہے کہ ہاسپٹل سٹے بہت کم ہے، اور پوسٹ آف پین آپریشن کے بعد جو درد ہے وہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسکار تو آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی سرجری ہوئی ہے کہ نہیں، اور ریکوری بہت فاسٹ ہوتی ہے، پیشنٹ جو ہے نا بہت جلدی گھر جاتا ہے، بہت جلدی کام پہ واپس آ سکتا ہے۔ جو جتنے ہارڈ ورکنگ یا مزدور طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ویٹ لفٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ کتنا کوئی یہ خطرناک پروسیجر ہوتا ہے، مطلب اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کمپلیکیشنز اگر آپ دیکھیں تو کافی سیف پروسیجر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے سرجن آپ کا جو ہے نا کتنا ایکسپرٹائز رکھتا ہے۔ تو بہت ہی سیف سرجری ہے۔ اس وقت میں نے الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا 400-500 پی سی ایلس کی ہیں، الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میجر کمپلیکیشن نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ پوسٹ آپریشن کے بعد فیور ہو سکتا ہے پیشنٹ کو، بخار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز میں جو ہے نا بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جو کہ بہت ریئر ہے۔ تو اگر جس سوراخ کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں وہاں پہ اگر ایک آدھ جو خون کی ویسلز ہیں یا شریان ہے اگر وہ نقصان دہ ہو تو اس سے بلیڈ ہو سکتا ہے۔ تو وہ 1000 اگر آپ نے کیس کیا تو اس میں ایک آدھ دفعہ اس طرح کے چانسز ریئر کیسز میں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سیف پروسیجر ہے۔